شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ احباب سے یہ درخواست ہے کہ یہ گزارشات کے دوران میں آپ لوگوں سے آپ کی بیداری مغز کے لیے اور مجلس کی حضوری کے لیے سوالات کروں گا. آپ نے اس کے جوابات دینے ہیں بغیر کسی شرمائے ہیزیٹیشن کے. یہ اگر آپ جوابات دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے پتہ لگے گا کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں، اور خود آپ کو بھی گفتگو سے کچھ دلچسپی یہ برقرار رہے گی. آپ حضرات یہ ایمان رکھتے ہوں گے انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے. جس کا یہ ایمان نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑے کرے. اس کا مطلب سب کا ہے. اللہ اسی ایمان پر ثابت قدم رکھے اور اسی پر موت عطا کرے. اللہ رب العزت عالم الغیب ہے تو اس کا علم غیب اس طرح بھی ہے کہ کسی بھی واقعے کا وقوع پذیر ہونے کے بعد اسے علم نہیں ہوتا، پہلے سے علم رکھتا ہے. ہر واقعے کے وقوع سے پہلے اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح ہوگا، یہ شخص ایسے کرے گا. ایسا ہی ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہی ہے نا بھائی جان؟ اچھا، پھر ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. جس کا یہ ایمان نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا نہ کرے. یہ خبرداری کی علامت ہے، غور سے سننے کی علامت ہے. تو ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت جھوٹ پہ بھی قدرت رکھتا ہے. مگر کیوں جھوٹ بولے گا؟ وہ جھوٹ کا خالق ہے، سچ کا خالق ہے. اس کو کیا ضرورت؟ جھوٹ آدمی بولتا ہے کسی سے ڈر کی وجہ سے، کسی سے مطلب یا غرض کی وجہ سے. اللہ کو کسی سے غرض یا مطلب ہے؟ اللہ کسی سے خائف ہوگا، ڈرے گا؟ نہیں. وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا. یہی وجہ ہے ہم پڑھتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے؟ ایسے ہی ہے نا. اچھا، اب سمجھیں ذرا اس بات کو. اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اللہ نے صحیح کہا ہے. کیا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا یہ ہمارا ایمان ہے؟ ہم سب کا ہے؟ بالکل ٹھیک. فرمایا والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں.
وہ جو ان کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ترین ہیں، وہ کفار پر سخت ترین ہیں. رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے لیے تھوڑی دیر پہلے آپ سب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ عالم الغیب ہے، کسی بھی واقعے کے ہونے سے پہلے وہ جانتا ہے کہ یہ واقعہ ہوگا. یہ آپ لوگوں نے ہی کہا تھا نا اس کے لیے، اور آپ ہی لوگوں نے ابھی یہ بات کہی تھی کہ اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. آپ لوگوں نے ہی کہا تھا نا. اسی اللہ نے یہ بات کہی ہے، والذین معہ، وہ محمد جن کی رسالت کی آپ تصدیق کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو حضرات ہیں، ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ کفار کے لیے سخت ترین ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. کیا اب آپ کا اس پر ایمان ہے یا نہیں؟ بتائیں. نہیں، سوچ لو، یہ ابھی آپ بھول جاؤ گے تھوڑی دیر بعد. آپ کا اس پہ ایمان ہے؟ بالکل صحیح ہے. تھوڑی دیر بعد بھول نہیں جانا، پھر میں یہی یاد دلاؤں گا. ٹھیک ہے. اب یہ بات غور طلب ہے کہ جمل کا حادثہ ہوگا یا نہیں؟ صفین کا حادثہ ہوگا. صحیح. یہ ہونے کے بعد اللہ کے علم میں آئے گا یا ہونے سے پہلے اللہ جانتا تھا؟ پہلے جانتا تھا. تو جب جمل اور صفین کا واقعہ ہونے سے پہلے اللہ رب العزت جانتے تھے کہ یہ واقعہ ہوگا، تو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ صحابہ کفار کے لیے سختی رکھتے ہیں، آپس میں تو رحم دل ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل و غارت کر دی. تو بتائیں اللہ سچا ہے یا ہم؟ تو پھر ہم جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ پر کسی عقیدے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، جھوٹ کا بیان کیا جا سکتا ہے، جھوٹ کی نشر و اشاعت کی جا سکتی ہے. اب صرف معاملہ تذبذب کا رہ جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، راویوں نے جو واقعات بیان کیے ہیں تواریخ میں، ان کی حیثیت چونکہ ہم نہیں جانتے تو کیا کریں؟ تو ہمیشہ سے اسلاف یہ بات کہتے آئے، خاموش رہو اگر نہیں جانتے ہو تو. اسی لیے کہا ہے مشاجرات صحابہ میں خاموشی ان لوگوں کو نہیں کہا ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں کہا ہے کہ جو دلائل سے واقف ہیں، جو علماء ہیں. یہ ہم جیسے عامیوں کو کہا گیا ہے کہ جو دلائل سے واقف نہیں ہیں، انہیں کہا گیا کہ جب تمہیں نہیں پتا خاموش رہو. ہوگا یہ، تم اللہ سے کفر کر جاؤ گے، تم قرآن کی آیات کو جھٹلا دو گے. راویوں کے حالات اور متون کی علل سے واقف نہ ہونے کے نتیجے میں، روایات کی تصحیح و تضعیف کو نہ جاننے کے نتیجے میں، ایک واقعے کے صحیح یا غلط ہونے کو نہ جاننے کے نتیجے میں تم ایسی بات زبان سے نکال دو گے جس کی وجہ سے اللہ کے ذمہ جھوٹ لازم آئے گا. نعوذ باللہ. تمہارا ایمان ضائع ہوگا. ہم نے کہا جی یہ مولوی باتوں کو چھپاتے ہیں. اور بھائی یہ باتوں کو چھپانا نہیں ہے، پہلے آپ باتوں کو سیکھنے کے قابل تو بنے. آپ باتوں کو سیکھنے کے قابل ہوئے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم باقاعدہ زانوئے تلمس طے نہیں کریں گے، ہمیں تو 5-5 10-10 منٹ کے ویڈیو کلپس دکھا دو، اور اس کے بعد ہم اس امت کے سب سے مقدس گروہ کے لیے فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ صحیح تھے یا غلط تھے. ہم فیصلہ کریں گے. یہ کوئی سمجھداری کی بات ہے؟ اچھا، اس کو ایک آخری اور طریقے سے دیکھ لیتے ہیں بات. جو ایران سے منطق آئی ہے، امپورٹ بائے ایران، ایرانی منطقیں اب ہمارے یہاں بہت آ گئی ہیں، سوشل میڈیا میں بہت چلتی ہیں. ایران سے منطق آئی کہ جی چونکہ ایک حق اور ایک باطل ہوتا ہے، ایک حق اور ایک کیا ہوتا ہے؟ باطل ہوتا ہے. تو صحابہ میں سے ایک فریق حق اور ایک باطل ہوگا نا. اب اس منطق کو جو صحیح سمجھتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اب سب سمجھداری ساتھ اٹھائیں گے.
سب خبردار رہیں، نہیں کچھ غلط نہیں ہو جائے ہم سے۔ ابھی اس منطق کو جو صحیح سمجھتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ چلیں، ہمیں جو حدیث سے پتہ لگتا ہے اس منطق کو لے کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گروہ پر اس منطق کا اطلاق نہیں ہوگا، اس اصول کا اطلاق نہیں ہوگا۔ حدیث سے جو ہمیں پتہ لگتا ہے، صحیح حدیث سے پتہ لگتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث سے پتہ لگتا ہے نا بھائی؟ بخاری مسلم کا رٹا بہت سیکھا ہوا ہے نا ہم نے۔ بخاری مسلم سے ہمیں پتہ لگتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف لشکر کو روانہ کیا اور فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ پر پہنچ کر پڑھنا۔ حضرات علماء کرام تو جانتے ہیں بہت اچھی طرح، نماز کہاں پڑھنا؟ بنو قریظہ پر پہنچ کر پڑھنا۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ جو لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تعبیراتی اعتبار سے وہ دو گروہ میں تقسیم ہو گیا۔ پہلا کہنے لگا کہ ہم نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے، بھائی غور کیجئے گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو قریظہ پر پہنچ کے نماز پڑھنا، تو ابھی ہم نہیں پڑھیں گے، اللہ کے رسول کی بات پہ عمل کرتے ہوئے وہاں جا کے نماز پڑھیں گے۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ جو گروہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہی نماز پڑھ لینی چاہیے، وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط؟ دیکھو آپ بعض غلط کہہ رہے ہیں، بعض صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ اپنی اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے نماز مومنوں پہ مقررہ وقت پہ فرض کی ہے۔ تو جو حضرات کہہ رہے ہیں ہم نماز کا وقت ہو گیا ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے، وہ قرآن کی آیت پہ عمل کر رہے ہیں، وہ دلیل پہ عمل کر رہے ہیں، ان کی دلیل صحیح ہے تو وہ صحیح ہے بھائی، اگر ان کی دلیل صحیح ہے تو وہ صحیح ہے۔ بات سمجھ گئے یہاں تک نہیں؟ اور جو حضرات کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو قریظہ میں پہنچ کر نماز پڑھنا، تو ہم اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہاں جا کے نماز پڑھیں گے، تو اللہ ہی نے فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ وہ بھی اللہ کی بات پر عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ بھی دلیل پہ عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ ان کے پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ اب بتاؤ، آپ فیصلہ کرو، آپ کو بڑا شوق ہے فیصلے کا تو کرو فیصلہ، دونوں میں سے کون حق پر ہے؟ ثابت کیا ہوا؟ صحابہ کے لیے دونوں ہی فریق حق پر ہوتے ہیں، ثابت ہوا بھائی، صحیح حدیث سے ہوا۔ یہ فوراً جذباتی ہو گیا، ہمارا والا کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، ایک حق پہ ہوگا ایک باطل پہ ہوگا، اب کرو فیصلہ، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اب کرو فیصلہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اجتہادات کے اندر سب کے سب حق پر ہیں، کوئی ان میں سے باطل پر نہیں، کم سے کم اس اعتبار سے تو بالکل بھی نہیں ہے ہم جیسا ایرا غیرہ نتو خیرہ ان کے اجتہادات پہ فیصلہ کرے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ نہ عقل تسلیم کرتی ہے نہ نقل تسلیم کرتی ہے اس بات۔ تو دو نصیحتیں ہم نے سمجھ لیں۔ پہلا، اگر جمل اور صفین میں صحابہ ایک دوسرے کو قتل کر کے غلط ہوتے ہیں نعوذ باللہ، اور وہ قتل و غارت ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ وہ تو آپس میں رحم دل ہے؟ اس کا مطلب صحابہ میں کوئی قتل و غارت ہوئی نہیں۔ امام شعبی عامر بن شراحیل الشعبی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے کہ جمل میں اصحاب بدر میں سے 14 افراد بھی شریک نہیں ہوئے تھے، 14 افراد بھی۔ جو شخص اس بات کا دعوے دار ہو اسے میرے سامنے لے کر آؤ، 14 افراد بھی شریک نہیں ہوئے۔ ہم کہہ رہے ہزاروں لاکھوں صحابہ شہید ہو گئے، بے وجہ کا مبالغہ، ہزاروں لاکھوں صحابہ شہید ہو گئے۔ ہم کہہ رہے چھوڑو، تل کا شرط ان کا ملا، 10 گنواؤ، 10 گنواؤ ہمیں نام کہ کون 10 حضرات ان دونوں جو ہے حادثوں کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اس لیے لفاظیوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ دلائل کی پیروی کرنے والے تو پہلے تو دلائل کی صلاحیت حاصل کریں، لیاقت حاصل کریں، جو آپ نہیں حاصل کر سکتے ہو علماء سے پوچھیں۔ آج ہم چلیں لگے ہاتھ میں ایک تیسری بات بھی سمجھتے چلتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو
پیٹ میں درد ہوا ہے؟ ہوا ہے؟ اچھا بتا ہی نہیں رہے، پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا پیٹ میں درد. میڈیکل سے دوا لے لیتے ہیں، یہ ہمارے ڈاکٹر ہونے کی علامت ہے. ہم دوا کس سے لیتے ہیں؟ جب ہی تو سمجھ میں آتا ہے جی میڈیکل سے ہم دوا لے لیتے ہیں، انجینئر سے دین لے لیتے ہیں. دوا دینا ڈاکٹر کا کام ہے اور دین سکھانا علماء کا کام ہے. یہی تو ہمارا مسئلہ ہے سب سے بڑا. باہر کے ممالک میں جائیں، میڈیکل سے دوا لے کے دکھائیں آپ، وہ کہے گا پرسکرپشن لاؤ. کیا میرا لائسنس کینسل کروانا ہے؟ میڈیکل اسٹور والے کا کام دوا پرسکرپشن پہ دینا ہے، تجویز کرنا نہیں ہے. یہ ڈاکٹر کا کام ہے. تو بھائی میرے تو وہ تو ہماری ساری منطقیں الٹی ہیں. میڈیکل والے سے دوا لے رہے ہیں اور انجینئر سے دین سیکھ رہے ہیں. بس اس سے مشینیں صحیح کرواؤ، پتہ لگے مشین صحیح کر لے گا تو باقی انجینئر ہے، ورنہ ہم تو ہمیشہ سے کہتا ہے اڑی مارتا تھا، کوئی انجینئر نہیں ہے. اچھا سنیں بھائی، آپ کے پیٹ میں درد ہوا، پیٹ میں درد ایک قسم کا ہوتا ہے یہ کئی اقسام کا ہوتا ہے؟ بھائی کئی اقسام کا ہوتا ہے نا. کوئی ایک آدھ درد ایسا ہے جس میں پھکیاں چلتی ہیں، بعض درد ایسے ہیں جس میں اگر پھکی کھا لی نا تو سب کچھ بند ہو جاتا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تو غور طلب نکتہ ہے بھائی، پیٹ میں درد ہوا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے چیک کرا، ڈاکٹر صاحب نے دوا دی، افاقہ نہیں ہوا. گھر آیا، گھر آنے کے بعد پنکھے سے پھندا بنا رہا ہے. بھائی کیا کر رہا ہے؟ خودکشی کر رہا ہوں. کیوں؟ میڈیکل سائنس سے ایمان اٹھ گیا، اب میں زندہ نہیں رہوں گا. ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ڈاکٹر کو جا کے چیک کرا دیتا ہے. دوسرے سے صحیح نہیں ہوتا تو تیسرے سے، تیسرے سے نہیں تو چوتھے. بھائی کیا ہوا؟ یار سندھ میں میرا علاج نہیں ہو سکا، پنجاب جا رہا ہوں. پنجاب میں علاج نہیں ہو سکا، سندھ جا رہا ہوں. پاکستان میں علاج نہیں ہو سکا، باہر جا رہا ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. ٹھیک ہے. اب دین کے معاملے میں دیکھیں ذرا، وہ میں گیا مولوی صاحب کے پاس، میں نے ان سے سوال کیا، وہ جواب ہی نہیں دے سکے. میرے کو کچھ نہیں آتا ان مولویوں کو. آئی سمجھ میں کچھ؟ ابے بھائی ایک سے تیرا مسئلہ نہیں ہوتا، تو دوسرے کے پاس جاتا، دوسرے سے نہیں ہوا تھا تیسرے کے پاس جاتا. جس طرح تو ایک ڈاکٹر سے صحیح ہو کے تو نے خودکشی نہیں کر لی، تو اسی طرح اپنے ایمان کو اپنی موت کیوں مار رہا ہے؟ یہ منطق بھی غلط ہے. اگر آپ کا ایک عالم سے تشفی نہیں ہوتی، دوسرے کے پاس جائیں، تیسرے کے پاس جائیں. اسی کو سیکھنا کہتے ہیں. آپ اسکول میں بھی پڑھتے تھے نا، کتنے پیریڈ ہوتے تھے؟ 7 8 ہوتے تھے. کبھی پوچھا اپنے پرنسپل سے؟ ایک ہی سے پڑھوا دو نا، ایک کے پاس بھی پڑھیں تو دوسرے سے بھی پڑھیں تو تیسرے سے بھی پڑھیں تو 7ویں سے بھی پڑھیں، ایک سے بھی پڑھوا دو. اور ایک ہی اسکول میں پڑھوا دو، اسکول بھی پڑھیں تو مڈل بھی پڑھیں تو ہائی بھی پڑھیں تو کالج بھی پڑھیں تو یونیورسٹی بھی پڑھیں. یہ سب بیکار باتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے. انسان سیکھنے اور سکھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس کی زندگی سیکھنے سکھانے کے مراحل سے گزرتی ہے. اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم سمجھیں اور طالب علم کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارتے رہیں. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوالات ہو تو